اسی طریق پر بچھو کے کانٹے سے ہوتی ہے. ان کی ہرپیس سے بہت مشابہت ہے. اس لیے ہرپیس کو میں نے ہرپیس میں یہ دوائیں دے کے دیکھی ہیں. بعض دفعہ تو جادو کا سا اثر کرتی ہیں. حیرت کے ساتھ مریض 2-3 دن میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر نے ڈرایا تھا کہ 3 مہینے ضرور رہے گی، لیکن یہ تو 3 دن کے اندر ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد دوا بند نہیں کرنی چاہیے. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وقفہ لمبا کر دیں، لیکن دیتے ضرور رہیں، کیونکہ یہ بیماری فوراً پیچھا نہیں چھوڑتی. اعصاب میں اس کی کمزوری کا ایک اثر رہ جاتا ہے. آپ سمجھیں ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی جلدی علامتیں دبی ہیں، اندر کچھ اثر ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ باہر آ جاتی ہے. اس لیے وقفے سے یہ دوائیں جاری رکھیں یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے کہ مریض کلیتاً شفا یاب ہو گیا. ایک ہی چیز ہے، اس کو 2 نام ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا نام امریکہ میں شنگل زیادہ کہتے ہیں اس کو، لیکن یہاں تو غالب ہرپیس ہی کہتے ہیں. اچھا، اس کے سردی گرمی کا مزاج آپ کو پتہ کیا ہے؟ یہ گرمی محسوس کرتا ہے یا سردی؟ گریفائٹس کا مریض سردی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے مزاج سمجھ لیے ماشاء اللہ. کاربن میں عموماً سردی ہے، اور اگر گرمی ہوگی تو بعض پیچز پہ ہوگی یا اندرونی محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ. تو یہ سرد مریض ہے، اور اس پہلو سے یہ سلیشیا اور سورائنم کی طرح کا سرد مزاج کہلایا سکتا ہے. کافی سرد مزاج ہے. تو میں جب ان کے کمبینیشن بناتا ہوں کہ کس مرض میں ان کو اکٹھا استعمال کیا جائے، وہاں یہ مزاج میرے مددگار بن جاتے ہیں. بیچ میں مثلا ایسے موقع پر سلفر کی طرف بھی خیال جاتا ہے، لیکن وہ نہیں دیتا، کیونکہ سلفر الٹ اثر کرتی ہے. اس لیے ایک ہی طرح ہم مزاج دوائیں اگر باری باری دی جائیں تو وہ زیادہ مفید ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. اوپن ایئر کی خواہش ہر کاربن کے مریض میں پائی جاتی ہے. کھڑکیاں کھول دے گا، ہوا کے لیے دوڑے گا. لیکن کاربن میں اس کاربن میں گریفائٹس میں ایک استثناء ہے. استثناء صرف اس میں نہیں، غالباً بعض صورتوں میں کاربو ویج میں بھی ملتا ہے یہ. مگر ہوا ہو، جسم خوب گرم ہو لحافوں کے اندر، لیکن چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پڑیں، یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے.